Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone. This is Ramsha Ashraf from House of Commons Academy. Today we have hosted a session on annual budget 2026 and we are honored to be joined by three distinguished experts. Mr. Shad Muhammad Khan, who is a senior tax professional with more than 32 years of experience in tax matters, and he'll be sharing his insights on fiscal discipline and budget management. Our second guest is Dr. Iqbal. He remained associated with Pakistan's budget formulation process from 2010 to 2018 and was involved in the design, implementation, and successful conclusion of the IMF program from 2013 to 2016. And he'll be analyzing the structural economic challenges and assess the extent to which it addresses three issues. Our last guest is Mr. Shakil Ramay. He is a renowned political economist, and he is also the Chief Executive Officer of the Asian Institute of Eco-Civilization Research and Development. So, let's start. So یہ جو کرنٹ بجٹ ہے ان ریلیشن ٹو پاکستانز لانگ اسٹینڈنگ اسٹرکچرل اکنامک ویکنیسز، آپ اس کو کیسے اسیس کرتے ہیں؟ ایک بھی رمے کرتے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں کیا. اس کے لیے اگر ہم ایک ڈاکومنٹ صرف دیکھ لیں کہ ایک بجٹ اینڈ بریف بجٹ ڈاکومنٹس آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بجٹ اینڈ بریف ہوتا ہے. اس میں ایک ٹیبل 1 ہے. وہ ٹیبل 1 کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہماری جو ریونیوز ہیں، آمدن ہے پاکستان کی، وہ کم ہے اور ایکسپینسز بہت زیادہ ہے. تقریباً 7 ٹریلین کا فرق ہے. ٹوٹل سائز بجٹ کا کہ 18 ٹریلین سے زیادہ ہے، اور اس میں سے 7 ٹریلین جو ہے نا کہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ اماؤنٹ کم دیں، ارن نہیں کرنا لیکن خرچ کرنا ہے. مین پرابلم یہی ہے جس کو فسکل ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایک طرح کا مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یعنی کہ ملک سے ہٹ کے جیسے انڈیویجول یا ہاؤس ہولڈ پہ بھی آ رہے ہیں تو کبھی کبھی ہوتا ہے یہ ہے کہ کسی مہینے کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، آپ پہ اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ قرض لے کے ادھار لے کے پورا کرنے کے اگلے بھی انہوں نے پے آف کر دیتے ہیں. لیکن جب آپ کنٹینیوسلی ہی اس ڈیفیسٹ کی اپنے زندگی گزار رہے ہیں تو وہ پھر وہ اس کو کبھی بھی پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. تو میری پرابلم تو یہی ہے کہ ہم خرچ زیادہ کر رہے ہیں، آمدن ہماری کم ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ایک ایسے وشیس سرکل میں پھنس گئے ہیں کہ ہر سال ہم تقریباً جو آدھا بجٹ کا جو آؤٹ لے ہے وہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ کر رہے ہیں. اور جب اس میں اس سال کا بھی ڈیٹ جو ہم 7 ٹریلین یا جتنا بھی لیں گے وہ ایڈ ہو جائے گا، کے ساتھ یہ سچا اور بڑھتا جائے گا. تو اس کو جب تک اس وشیس سرکل کو نہیں توڑا جاتا، کسی طرح سے ہم ڈیفیسٹ کے موڈ سے نہیں نکلیں گے اور اپنے خرچے اور آمدن میں بیلنس کے لیے نہیں کریں گے، تب تک تو پاکستان کی اکانومی سے اچھی ایک رکھنا پڑا مشکل. یہ بیسک اسٹرکچرل ویکنیس تو ایک تو یہ ہے گا. سر شکیل آپ دیکھیے جو اکانومی ہوتی ہے نا، بیسک اس کا جو پلر ہوتا ہے وہ ہوتی ہے پروڈکشن سیکٹر. پروڈکشن سیکٹر مینس آپ کی ایگریکلچر انڈسٹری، مطلب کہ آپ کچھ ارن کر رہے ہیں، کچھ جنریٹ کر رہے ہیں، کچھ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ہماری جو کہ پروڈکشن کیپیسٹی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں کیا ہے. ہمارے ایگریکلچر کی بات کریں یا ہماری انڈسٹری کی، ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے. ایون اب ایگریکلچر کنٹری کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہماری فوڈ کی امپورٹ 10 بلین تک پہنچ جاتی ہے. یہ بہت علامی چیز ہے. کسی بھی قوم کی یا کسی بھی ملک کی جو بیسک اسٹرینتھ ہوتی ہے اکانومی کی، اس ملک کی اس کی پروڈکشن کیپیسٹی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں کہ 1970 ایگزیکٹلی 1970 یو ایس اے کا جو گلوبل پروڈکشن شیئر ہے، پروڈکشن کیپیسٹی میں شیئر تھا وہ 30% تھا، اب کم ہو کے 17% ہو گیا ہے. چائنا کا 1970 میں جو گلوبل شیئر تھا پروڈکشن میں وہ 1% تھا، اب چائنا کا 30% ہو گیا ہے، اور کہتے ہیں نیکسٹ ایئر یہ 45% ہو جائے گا. اب یہ اسٹرینتھ ہے چائنا بھی اس کو دنیا کا گلوبل لیڈر بنا رہا ہے اکانومی میں ایز اے کنٹری اور گریٹ پاور مارکیٹ. ہمارے جو پروڈکشن سیکٹر پہ وہ کوئی دھیان نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا جو فنڈامنٹلی جو اسٹیٹ نے غلطی کی ہے، جو ریونیو ہوتا ہے اس کو ہمیں صرف ٹیکس تک محدود کر دیا ہے. ٹیکس ریونیو نہیں ہوتا، صرف نان ٹیکس ریونیو ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے جہاں کی آپ کی بجٹ پہ آپ دیکھیں ڈبیٹ ہو رہی ہے وہ ٹیکس پہ ہو رہی ہے، کوئی آپ کو نان ٹیکس ریونیو پہ بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حالانکہ نان ٹیکس ریونیو اتنا ہی امپورٹنٹ بلکہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں
کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، مگر جب یہ کووڈ-19 آیا تو اس کو $2 ٹریلین پرنٹ کرنے پڑے. چائنا سیکنڈ موسٹ میں جو اکانومی ہے نا دنیا کی، اسی بڑی اکانومی ہے. چائنا نے نہیں کیا اس پہ پرنٹ. کیوں؟ کیونکہ چائنا نے جی ڈی پی میں ابھی بھی اسٹیٹ اور انٹرپرائز کا 32% شیئر ہے کہ حکومت کے پاس پیسہ ہے جہاں سے وہ خرچ سکتی ہے. ہمیں جو ٹیکس ہے ٹیکسی بیسس کے آپ کوئی بات ریونیو نہیں پہنچتا. اور آپ یہ بات کر لیتے ہیں پاکستان ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا جو آبادی کا ریٹ ہے یعنی گروتھ ریٹ 2% کہہ دیتے ہیں، جس کا مطلب ہر سال 5 ملین لوگ آگے نیو جو پیدا ہو گئے. اب 5 ملین کی ضرورت آپ نے پوری کرنی ہے، پروڈکشن آپ کی بڑھ نہیں رہی، ٹیکس آپ پھر آپ ٹیکس کا کیا کریں گے؟ ٹیکس لوگوں میں بڑھائیں گے، جب مزید ٹیکس بڑھائیں گے پروڈکشن مزید لو جائے گی، کیونکہ آپ کی کمپٹیٹیونیس ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بڑا ڈیلی کی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی اب لبرل اکانومی کو لے کے چل رہے ہیں جس میں ٹیکس کی بات ہے. حالانکہ پولیٹیکل اکانومی ہے جو لبرل اکانومی کی، وہ بھی یہ بھی کہتی ہے کہ یہ سسٹم ایسا ہوگا جس میں لوزرز کو ونر کمپنسیٹ کریں گے. ٹیکس اس لیے لگا رہا. اب ہو کیا رہا ہے کہ ونر کو لوزر کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو ایک فنڈامنٹل ڈبیٹ ہے جس کو قائد اعظم نے بھی ایڈریس کیا تھا جب انہوں نے بات کی تھی 1948 میں اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا تھا. وہ تقریر سنتے دیکھے وہ کہنے فرمانے ہیں کہ ہمیں اپنا سسٹم جو بنانا ہے اکانومی کا وہ اسلامک اصولوں پہ بیس کرنا ہے، ایک ماڈل بنانا ہے. کیونکہ وہ سمجھتے تھے لبرل ماڈل جو ہے کہ یہ جنگوں کی بھی وجہ بنائے اور ترقی کی کبھی یا خوشحالی کی بھی وجہ نہیں بن سکتا. سو فنڈامنٹلی ہماری ویکنیس تو یہ ہے ہمارا پروڈکشن پہ کم زور ہے اور ہمارا نان ٹیکس ریونیو پہ بھی کوئی اتنا دھیان نہیں، بلکہ اب ابھی نے اسٹیٹ اور انٹرپرائز کو پیچھے ہیں. یہ ہماری فنڈامنٹل ویکنیس ہماری طرف کی. تھینک یو سر. سر شاید میرا کوشچن آپ سے سنس ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو سر ہاؤ ڈو یو سی کہ پاکستان کین براڈن اٹس ٹیکس بیس وداؤٹ انکریزنگ دا برڈن آن ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس؟ یہ تھوڑے سے میں فگر لکھ کے لایا ہوں کیونکہ وہ یاد نہیں رہتے. سر ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ جی دیر شوڈ بی دی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر شوڈ بی الائن تاکہ فسکل اسٹیبلٹی ہو اور کام پانی چلے. وہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کہا دیدی میں خرچ کر رہا ہوں 10 روپے اور کما رہا ہوں 2 روپے اور ایک سال نہیں ہے مسلسل ہے، تو میں اسی حوالے سے بات کو آگے کہ اور the last 5 years تو پھر سے بلکہ 4 سال ہو گئے. 2023 میں ٹیکس کلیکشن تھی 7 ٹریلین، نیکسٹ ایئر 9.3، 11.7، 13.9 اینڈ ناؤ اٹ از 15.3. ہم کیا دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 4-5 سالوں میں آپ 7 ٹریلین سے پل دے 15 ٹریلین، ٹھیک، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہاں سے آ رہا ہے یہ 7 کہاں سے آ رہا تھا، 15 کہاں سے آئے. شارٹ فال کی بات فی الحال ہم نہیں کرتے کہ 1000 کم ہوا 2000 کم ہوا. یو آر اسپیڈنگ دی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس. اچھا اب جب آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو اسکویز کرتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ فارمل سیکٹر میں تھے وہ نکل جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. فلائٹ آف کیپٹل کہ جی میں اس گروپ میں کام بھی نہیں کر رہا. تو ان چیزوں کو دیکھ کے نیچرلی آپ نے آگے جانا ہے، آپ نے لون لینا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو کہا کہ جی 8 ٹریلین آپ کی صرف ڈیٹ سروس ہے، جی 8 ٹریلین ڈیٹ سروس ہے. میں ابھی اگر ہم ابھی اس سال تک رہے 2000 ٹریلین کا جو ہے بجٹ 15 از ایف بی آر اور 5 از نان ٹیکس ریونیو. لیکن نان ٹیکس ریونیو میں کیا ہے وہ تو آپ لوگوں سے نکال رہے ہیں، پی ڈی ایل اور پتہ نہیں کون کون سا بچے آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا. تو اگین ویشر سرکل میں آپ پھنس گئے. اچھا یہ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور فگر رکھوں کہ پاکستان ٹوٹل ڈیٹ پورٹ فولیو 83 ٹریلین، ڈومیسٹک از 57 ٹریلین، ایکسٹرنل فورن ڈیٹ از 25 ٹریلین. اسی کے اندر آئی ایم ایف یہ باقی ورلڈ بینک اور اس کے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے اس میں 2800 بلین از آئی بینک کنسٹرکشن لون ہے جو بھی ہے. لیکن ڈومیسٹک کو آپ دیکھیں نا 57 بلین ٹریلین، ٹھیک ہے.
اچھا نان ٹیکس ریونیو بڑے زبردست اسٹیٹسٹک ہیں. آپ کا نان ٹیکس ریونیو میں سب سے بڑا شیئر آ رہا ہے اسٹیٹ بینک پروفٹس, اسٹیٹ بینک سے. اٹ از 19%. اسٹیٹ بینک کا اتنا پروفٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے, جی بینک پیسے دے رہا ہے, انٹرسٹ تو ہم ہی سے نکل. اٹ از 19%. سیٹ ٹیکس از 19%, وہ بھی. پی ڈی این از 9%, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ ریٹ. ڈیفیسٹ انہوں نے جو ابھی کیلکولیٹ کیا ہے فی الوقت اٹ از 6,800. ریلیف ان دا بجٹ 360 billion in this budget. New taxation 306 billion. اب 306 billion لگے گا, آئے گا تو آپ کریے گا. کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا؟ اینڈ اگین جو سبسڈیز ہیں اور جو ایکس ایگزیمپشن ہے اٹ از پتہ نہیں 2,500 ارب پہ تو وہ ہے جی So last year, لاسٹ ایئر 2,500 لاسٹ ایئر تک. اب شاید بڑھ گیا ہوگا. 1.2 trillion to shift pensions. تو فسکل ڈسپلن, میں تو اس کو کہوں گا کہ اٹ از فسکل ڈسپلن تو نہیں. ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو نا, اگر میں اپنا بجٹ گھر کا بناتا ہوں تو اپنے آمدن کے مطابق بناتا ہوں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک ایک گاڑی 16 کروڑ میں لوگ سرکاری موقعوں میں آ رہی ہے. 16 کروڑ, ٹھیک ہے جی. آپ جہاں بھی جائیں آپ کو گاڑیاں منسٹروں کی دے کے 16-18 کروڑ. اور میں نے سنا ہے کہ جی کئی ایسے موقع میں انہوں نے ایسی گاڑیاں خریدی ہے جن کی قیمت 25-30 کروڑ تک ہے. کیا کیسے ہم اس کو سنبھالیں گے؟ اینڈ یو آر ایٹنگ یور فیوچر, وی آر ایٹنگ آور فیوچر. یہ تو ہمارے بچوں کا ملک ہے نا. ہم نے تو یہاں تک گزارا کر لیا, وہ کیا کریں گے؟ جاب اس کے در ہے. Sir Iqbal, sir, to what extent does the budget address issues such as fiscal deficit, low productivity, and re-export performance? دیکھیں نا, وہ فسکل ڈیفیسٹ کی تو بات آلریڈی کر چکے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ تو کم ہوتا ہوا نہیں آ رہا. اگر آپ ایکسولوٹ ٹرم میں دیکھیں گے تو پچھلے سال سے زیادہ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فسکل ڈیفیسٹ کوئی ایک سال کے آپ کے بجٹ کو نہیں امپیکٹ کرتا. یہ تو کہ کنٹینیوئنگ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ اس سال کا فسکل بجٹ اگلے سال ہمارے لیے اور زیادہ ایکسیسری کاسٹ بڑھا دیتا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جو اکنامکس ہے اس کو ہمارا مین پرابلم یہ ہے کہ اکنامکس کو ہمیں ٹیکنیکل سبجیکٹ سمجھتے ہیں. یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی پولیٹیکل ایک ایشو ہے. اور وہ جو اگر آپ غور کریں تو جو 2 بڑے اکانومسٹ تھے جن کا نام شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا, ایڈم اسمتھ اور کارل مارکس, ان کا بیسک فلاسفی یہ تھی کہ اکنامکس کو ٹھیک میں کی پولیٹیکل اکانومی سے یہ ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل ڈسیزن اس کی ہوتا ہے کہ اسکیئرس ریسورسز میں, جیسے ہم نے دیکھا کہ ہم بھی اسکیئرسٹی آف ریسورسز کا شکار ہے. تو یہ ڈسیزن کرنا کہ آپ نے ایلویشن ان اسکیئرس ریسورسز کی کہاں کرنی ہوئی ہے, کس سیکٹر کو آپ نے بینیفٹ دینا ہے, کس کو آپ نے برڈن کرنا ہے, یہ پولیٹیکل ڈسیزن ہوتا ہے. یہ ٹیکنیکل ڈسیزن نہیں ہوتا. آپ اگر مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ اب بینیفٹ اس وجہ پہ کیا, جو ریلیف کی بات کر رہے ہیں, ریلیف کہاں دی جا رہی ہے. ایک فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی تھی انٹرنیشنل پیدل پہ جو کہ بزنس آف فرسٹ کلاس پہ تھی. بزنس آف فرسٹ کلاس میں عام آدمی تو ٹریول نہیں کرتا. انٹرنیشنل ٹریول عام آدمی کی بھی کرنا پڑتا ہے جو باہر روزگار کمانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے, وہ اکانومی کلاس میں کرتا ہے. بزنس اور فرسٹ کلاس میں ٹریول کون, جو ویل آف لوگ ہیں, ویل ٹو ڈو لوگ ہیں, ٹھیک کریں گے. اس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا. پھر سپر ٹیکس ایک لگا ہوا تھا ہائی ارننگ لوگوں کے, اس میں رعایت دینے کے. اور اس قسم کے جو بینیفٹس دیے گئے نا, جو ایلوکیشن ہم نے اسکیئرس ریسورسز کی ہے, وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹکس بتا دیتا ہوں. یہ بجٹ سے پہلے ایک جو بجٹ کا سائیکل ہوتا ہے, ہر سال سے ایک دن پہلے اکنامک سیٹ پہ جاتا ہے.
इकोनॉमिक सर्वे में गवर्नमेंट ही अपनी फिटनेस होती है, इनपुट आउट भी किया जा सकता है, क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इंडिपेंडेंटली शायद देरी पैकल होती है या नहीं होती। उसके मुताबिक 2023 का जो साल था उसमें एक्सपेक्टेड एजुकेशन पे हमारा एक्सपेंडिचर था 1.5% ऑफ द जीडीपी, अब वो रह गया 0.8% से जीडीपी, यानी कि आधा हो गया तकरीबन। और ये हाँ खैर मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात कर दूंगा कि जो दो हमारे मुल्क की जो जिनके मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन दोनों के सूबों में जहाँ ये गवर्नमेंट है 60% से ज़्यादा डिक्रीज किया गया। और हमारी एक तीसरी पार्टी है जैसे हम सारे लोग तकरीबन डबल इनका रेट पर समझते हैं, उसके जिन दो सूबों में गवर्नमेंट है वहाँ 40% का इंक्रीज है। तो आप ये देखिए कि आप रिसोर्सेज ले जा कर रहे हैं, जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बात करें ना, फ्यूचर तो हमारा एक तरह हम ये क्लेम करते हैं कि जी हमारे पास बड़ा यूथ का जो इंटेलिजेंट है, यूथ इंटेलिजेंट तभी होता है अगर आप उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको स्किल देंगे। अगर आप ये नहीं करते तो वो कमोडिटी रहती रहता, वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती है। तो हमने जिन सेक्टर्स में जो भी स्केल्स रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल भी शायद हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं कर। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी रामे साहब ने बात की थी। एग्रीकल्चर को हमने तबाह किया मार्केट मैकेनिज्म उसमें इंट्रोड्यूस करके, और वही समझते हुए कि इकोनॉमिक्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, वेस्टर्न ट्रेडेड इकोनॉमिस्ट को ये कहते हैं कि फ्री मार्केट ही चाहिए, हालांकि दूसरे इकोनॉमिस्ट ने बताया कि फ्री मार्केट एक ऐसा जानवर है जो ना कभी एग्जिस्ट किया है ना करेगा। मार्केट्स को किसी ना किसी ने मैनिपुलेट करना होता है। अगर आप स्टेट का रोल उसमें से निकाल देते हैं, स्टेट की इंटरवेंशन उसमें से निकाल देते हैं, फिर उसको कैपिटल उसको मैनिपुलेट करता है। तो वही हमने जो फ्री मार्केट वाला था वो गंदम के पे अप्लाई कर दिया, और गंदम पे जब अप्लाई किया तो आप किसी भी किसान से गाँव में या किसी में पूछ के वो बेचारे तबाह बर्बाद हो गए। उनको क्योंकि जो कॉस्ट थी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, वो भी रिकवर नहीं कर सके। तो प्रॉब्लम ये है कि हम जब तक ये नहीं तय करेंगे एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ हम इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ नहीं बनाएंगे, ये समझते हुए कि ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये कोई टेक्निकल इशू नहीं है। जो एक हमारे यहाँ एक और बड़ा नारा लगाया जाता है, जैसे हम यूटोपिया समझते हैं कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ रहेगी तो वो सारे मसले हल कर देंगे। मेरा ज़ाती जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये टेक्निकल मसला है ही नहीं, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी का मसला है। इससे जेन्युइनली इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ही हेल्प कर सकते। So she peel out the shirt make हुई। देखिए, जो पहले बात की है कि आपने कि हमारा जो प्रोडक्शन बेस्ड सेक्टर है, पिलो भी आप बात कर रहे हैं, जो हमारा कैसे हो, उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि हमें पहले अपना बेसिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ठीक करना है। इसकी जो गवर्नेंस है ना, उस स्ट्रक्चर को ठीक करना है। हमारी जो एजुकेशन है या हमारी जो कि हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर फिर आपका बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आता है। जी सर। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कह रहे थे तो वो एक फिल्टर चीज़ होती है कि गवर्नेंस इज अ वाइडर थिंग, जिसमें सारा कुछ चीज़ें कवर होती है। उसमें ही लूप होल्स हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, अगर एक बंदा जो इंडस्ट्री करना चाहता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का लेने जाता है कनेक्शन, जो भी हमारी ईज ऑफ डूइंग लेटेस्ट आई थी ना, उसके मुताबिक ऑन एवरेज 113 दिन लगते हैं। ये है जो उसको लीगल प्रोविजंस है, लोग उसको कर सकता है। अगर आप उसके साथ फेमस कोड है जो रियाज दलक साहब का, पर ये नहीं बताते फाइल को, ये 113 दिन सालों में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये गवर्नेंस जो है ना आपकी, इससे कर रहे हैं। और गवर्नेंस जो है पाकिस्तान में, वो गवर्नेंस नहीं, अलूसफ गवर्नेंस है कि खुद फ्रीपी की गवर्नेंस है। जिसकी मैं आपसे एक मिसाल देता हूँ। कुछ अर्सा पहले हमारे गवर्नमेंट ने बताया पाकिस्तान इस्लामाबाद को हमें सेफ सिटी बनाता है। जी सर। बिलियंस ऑफ रुपीज़ हो रहा है, शायद आज ही रह गए वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस में चलते हैं उसको आज के रेट पे तो बढ़कर। फिर एक गवर्नमेंट साथी ने उन्होंने बताया हमें कि हमें इस शहर को सिग्नल फ्री करना है, अंडर पासेस बनाए, ओवर ब्रिज बनाए, सारा कुछ बनाया। सेफ सिटी क्यों बनाना है? कि सेफ्टी, क्या हमें आपको सिक्योरिटी दे सकें, सेफ्टी दे सकें। सिग्नल फ्री क्यों बनाना है? मोबिलिटी तेज हो, रकावट कितना है।
100 बिलियन लगाने के बाद हर जगह चेक पोस्ट बना दी। जी अब मैं नहीं कहता ये गलत किया या सही किया, हमें ये बताते हैं या जो पहले वो 100 बिलियन लगाए थे वो गलत थे या जो चेक पोस्ट करा। क्योंकि जो आपने पहले 2 दावे करके आपको इस पूरी कौम का जो आप पैसा लगाया उससे तो अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं ना। तो दोनों में एक चीज का बता दें, हम नहीं आप सवाल करते ना शंका के, बहुत सब ठीक है। दूसरी चीज जो पोलिटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे थे बिकवाल साहब, बेसिकली जो पोलिटिकल इकोनॉमी होती है ना, ये सब बिलियन बात की थी कि जो इसके अब पूरा रैश करता फाइट कर कि ये क्यों है सिस्टम, इसकी गवर्नेंस क्यों होगी, इसके अंडरलाइंग रीजंस क्या होंगे, सोसाइटी का इंटरेक्शन क्या है, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन क्या है। एक बात याद रखें, दुनिया में कोई फ्री मार्केट नहीं है जिसमें आप कहते हैं मार्केट डिसाइड करेगी। इस जंगल का कानून है तो बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाएगा। अगर चाइना का मॉडल पड़े ना तो वो कहते हैं कि हाँ फ्री मार्केट है मगर गवर्नमेंट के स्ट्रॉन्ग हैंड के साथ, कि फ्री मार्केट का मतलब हर बंदे की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, वो तब मिल सकते हैं गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं तो बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाएगा। मगर गवर्नमेंट का होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो काम 2 दिन में हो सकता है वो 2 साल में। वहां पे सीएम मेकिंग के आपको जो लोग चाहिए वो होते हैं आपके पोलिटिकल कॉन्वेंसर, जो कि ना अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस एंड या इस्लाम की जब बात से अलग भी सबसे बड़ा पोलिटिकल इकोनॉमिस्ट हुआ है इब्न खल्दून, जिसकी टीचिंग की बेसिस पे पोलिटिकल साइंस बनी, पोलिटिकल सोशियोलॉजी बनी, एंथ्रोपोलॉजी बनी, दूसरी चीजें डेवलप हुई। उसकी जो थ्योरी थी उनको रीब्रांड किया आदम स्मिथ ने और इन लोगों ने। आप उसका पढ़ के देखें, उसके बाद एक मिसाल देता, टैक्स में आपको मिसाल देता हूँ। वो कहता टैक्स रेट कब रखो, दायरा बड़ा, हमारे पास दायरा छोटा है, टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। ये किसी भी इकोनॉमी के फॉल की बुनियादी वजह होती है। फिर जो आता है आपका गवर्नेंस सिस्टम में पोलिटिकल इकोनॉमी क्यों जरूरी है, जो लोग इस सिस्टम को चला रहे हैं उनको जवाब देना है, अकाउंटेबिलिटी। हमारी अकाउंटेबिलिटी भी फिर मैं कहता हूँ एलुसिव गवर्नेंस, उसमें अकाउंटेबिलिटी भी एलुसिव है। आप पॉलिटिशियन से बात करते कहते हैं 5 साल बाद हमें वोट दे देगी तो हमने ठीक किया, नहीं देगी तो हमें पेनलाइज कर दिया। ये तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पोलिटिकल सिस्टम है, वो आपने ऐसे डिजाइन किया है जो आपको फ्री पास देता है, निकल जाए। अदारों पे जब बात आती है वहां भी वही लोग लगाते हैं। तो जो गवर्नेंस होती है ना, आपकी बेसिक जो चीज होती है वो डिफाइन करते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। इससे एक बड़ी फेमस सेइंग है अली रज़ा की कि जुल्म का कुफर का निज़ाम चल सकता, जुल्म का नहीं चल सकता। जुल्म है क्या, इसको उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी से या अपॉर्चुनिटी से महबूम रखना बेसिक, क्योंकि ये आपकी लाइवलीहुड है, ये आपकी जिंदगी का मसला है, हलाल से कम। अगर आप उसको उससे महरूम रखें से बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। सर ये जो बजट एलोकेशन है टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, सर इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं सोसाइटी? देखिए जब पाकिस्तान बना ना तो कायदे आज़म की फर्स्ट क्वालिटी थी वो थी एजुकेशन। उन्होंने फरमाया था कि हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए एजुकेशन। जब उन्होंने एजुकेशन की बात की थी और टेक्निकल एजुकेशन, साइंस की एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन। और आपके नाज़रीन के लिए ये भी शायद इंटरेस्टिंग हो, पाकिस्तान बनने के बाद सबसे पहली कॉन्फ्रेंस इसको एजुकेशन में थी कोविड। ये हमारे फोर्थ फादर्स का विजन था एजुकेशन का। पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस पॉलिसी बनाने के लिए वो एजुकेशन पे थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एजुकेशन में पॉइंट नहीं रहा। मतलब जो भी गवर्नमेंट के लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स आए थे उसके मुताबिक था एक साल पहले कि 44% जो हमारे बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन। बाकी जो रह गई थी वो उनको स्कूल जो प्राइवेट लोगों को देने शुरू करके। जो आइन का आर्टिकल में 35 है और 21 ए जो है वो फंडामेंटली कहता है कि आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हम आप स्टेट आपको एजुकेशन देगी। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन सिर्फ मार्शल लगाएंगे? तो एजुकेशन देखे किसी मुल्क की बुनियाद जो बनती है ना वो एजुकेशन होती है, तरबियत। एजुकेशन क्या है? तरबियत, स्किल। जब इस्लामिक इनकलाब की बात करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, कितने साल पहले सहाबे सफा की वो तरबियत करते थे।
پہلا مرحلہ تربیت ہوتا ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے. مطلب ابھی میں کل سن رہا تھا پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی تقریر, انہوں نے کہا ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی لوگوں کی. اس کے لیے اگر آپ ڈیولپمنٹ کا اسٹیٹس بڑا دنیا میں اپنا مینٹین رکھنا ہے, بڑی پاور بننا ہے, ہمیں انوویشن کیپیسٹی بنانی ہے. اور انوویشن کیپیسٹی کب آئے گی؟ جب آپ کے ہیومن کیپٹل ہائی کوالٹی ہو. اور ہیومن کیپٹل کیسے بنتا ہے؟ ایجوکیشن. تو بہت دیکھیں ہر چیز کی بنیاد ایجوکیشن ہے. ایون کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا لفظ پڑھایا گیا تھا وہ یہ کہ پڑھ. جی سر. ایجوکیشن از سو فنڈامنٹل کسی بھی سوسائٹی کو بلڈ کرنے کے لیے. اور ہمارے ایجوکیشن سب سے لاسٹ پرائرٹی ہے. اور کل اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ شاید ہارورڈ یونیورسٹی کسی یونیورسٹی 3-4 یونیورسٹی بجٹ لکھے ہوئے تھے, کس کا $5 بلین, کس کا کتنے $1 بلین, اور پاکستان کا تھا ہائر ایجوکیشن $46 بلین روپیز. ایک یونیورسٹی سے بھی کئی گنا کم. ہائر ایجوکیشن کمیشن اس یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا جس نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیز دیکھنی. اور پھر سب سے لیسٹ جس میں میرٹ بھی جا رہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ, جب کسی بندے کو کہیں کچھ نہیں ملتا اس کو پروفیسر, اس کو ٹیچر, اس کو ایسے لگاتے ہیں. کیوں؟ تو معاشرے میں ٹیچر کی ریزن کوئی نہیں کرتا. حالانکہ ٹیچر کو تو کہتے ہیں نا باپ کا دوسرا فیس ہے. کتنے لوگ ہیں ٹیچر کو باپ کا دوسرا فیس کرتے ہیں؟ ٹیچر کی عزت کوئی نہیں, کون نہیں دے جائے گا. ہمارے ٹیچر ہوتے تھے کہ جب میں کالج پڑھتا تھا میں انگلش پڑھاتے تھے, اس سال بعد وہ ٹیچر آنا بند ہونا. ہم نے کیا ہوا؟ وہ ایک دن آئے سر آپ نے کیوں چھوڑ دیا, آپ کی بس ون آف کی جو اسٹوڈنٹس بڑے چھیتے ٹیچر ہوتے ہیں وہ تھے. وہ لاہور سے پڑھانے آتے تھے ہمیں شاپو. وہ کہتے ہیں میں آتا تھا, میرا پیشن تھا ٹیچر. کہتے میں جو باہر بیٹھا بیگن ہوتی تب چلتی تھی سر یہ اس لاہور میں جو ہوتی نا ہم مسئلہ چلتی تھی. میں اگلی سیٹ پہ بیٹھا کرا, مجھے وہاں سے ٹھہرایا گیا, وہاں ایک سپاہی کو سین دی گئی, مجھے کہا تو بیٹی میں آ گیا. کہتا یہ میری عزت ہے ٹیچر کی. تو اس نے CSS کیا, وہ پولیس کی میرے اسپیلر کے. تو ہم نے اچھے ٹیچر کیسے بگا دیتے ہیں. مگر ایجوکیشن کے بغیر آپ یو کین ناٹ ڈریم فار اینی تھنگ ایکسپٹ ڈیزاسٹرس, ایکسٹریمزم, ٹیررزم. ایجوکیشن کی بات یہیں کی دیکھو. اگر اس سب کو ریورس کرنا ہے ایجوکیٹ ایکو. ایوری تھنگس ول اسٹارٹ یوز. تھینک یو سر. سر شاید آپ سے چیٹ کرنا چاہیے. سر نے جو بات کی ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ, میں تو پاکستان میں اراؤنڈ 200+ یونیورسٹیاں ہیں, 200+ پرائیویٹ اور سرکاری ملا کے. میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں کہ شاہ یونیورسٹی کے بعد پروفیسروں کو تنخواہ دینے کے پیسے میں جانتا ہوں ٹرائی کو, اور جو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ فلانے کو بتائیں کہ ہمیں فنڈ دیں. یہ تو سر میں ٹیچر ہے, پروفیسر ہے. میرا ایک رشتہ دار ہے, ہی از اے ریٹائرڈ پروفیسر. اس کو بجٹ 6 ماہ سے کمپانی ملی, اور وہ کہتے جی پاکستان اسٹڈی سینٹر میں ٹوٹل ہم 8-10 لوگ ہیں ریٹائرڈ, ان کو تنخواہ نہیں ملی. اچھا میں نے تو بات کی 200 یونیورسٹیوں میں رینکنگ آپ کر دیکھ, جو بھی ہے الف بے تو سکھائے گا نا, وہی ڈسپلن میں تو بچے آ جائیں گے. ابھی آپ کے اسکولوں سے باہر بچے کتنے ہیں؟ اچھا 2.8 اور ٹاپ آف اٹ پھر کیا ہوا کہ اب نے فیسیں بڑھا دی. یہ مفت آ گئے. اب اپنی فیسیں بڑھا دی. اس دن میرا گاؤں ہے مردان, اخبار میں اشتہار آیا تھا وومن یونیورسٹی کا. یونیورسٹی نے اشتہار یہ آپ آئیں اور ہمیں جوائن کرے. وہ وہی چانسلر کو میں جانتا ہوں بی کو, تو میں نے اس کو پوچھا, میں نے بات دیا لوگوں کو بتا رہے ہیں ایڈمیشن کے لیے, کہتے جی ایڈمیشن از 20%. اتنے ساتھ 100 لوگ آئے تھے, اس دفعہ 20 لوگ آئے. میں نے کہا کیوں؟ وہ فیس نہیں دے سکتے. یس یونیورسٹی کا کہا ہے. میڈیکل کالج, اس میں آپ نے سرکاری میڈیکل کالج میں فیس 10-12 لاکھ کیا, وہ پرائیویٹ تو 20-25-30 لاکھ کی باتیں ہو رہی ہیں. اس دفعہ میڈیکل کالج میں لوگ نہیں آئے بیکاز دے کانٹ افورڈ. اسٹینڈرڈ اب بھی یہاں, لیکن آپ کو کٹ آف کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے,
ہم کیسے یہ کہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے؟ ایک گاڑی خریدنے کی جگہ ہمارے پاس 20 کروڑ روپیہ ہے. یہ تو اس حق سے آپ ڈریں کہ یہی لوگ نکلیں گے اور اسی گاڑی کو الٹا کریں گے. دنیا میں ہوا ہے اس طرح. 11 کروڑ لوگ کروڑوں میں بلو دا پاورٹی لائن ہے. ٹھیک ہے، آپ اس روڈ پہ گئے، شام کو گھر پہ بیٹھے، یو آر ویل ٹو ڈو. آپ جب کھانا کھاتی ہیں اور اب یہ روڈ پہ لوگ نظر آتے ہیں، آپ کھانا کھا سکتی ہیں. ایک احساس بھی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں. اور ہم کسی اور کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہے، ہم نے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے تو گزار لیا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب حل کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے. لیکن اگر یہ ان کا کوئی حل نکالتے تو پھر وہ بنگلہ دیش والا، ابھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں جب چیز آ جائے تو پھر وہ نہیں ہوتا. اللہ نہ کرے، لیکن ابھی امید ہے کہ جی کچھ نہ کچھ لوگ ہوش کے نام پر لیں گے اور اس بات کو کہیں بھی آپ کو یعنی امید کی کرن نظر نہیں آتی، چاہے بجٹ ہو چاہے عام لائف ہو. اب اگر ایک بندہ سبزی نہیں خرید سکتے، ایگریکلچر کنٹری ہو، اب تو یہاں سے نکل کے سبزی لگائے اور ٹھیک ٹھاک آپ کو ملے گی، موسم بھی ہے، سب کچھ ہے. اب سبزی کوئی نہیں خرید سکتا، سبزی واز گورنمنٹ فوڈ ہے. فروٹ تو چھوڑے. ہمارے علاقے میں اس سیزن میں کوئی خربوزے کھاتا ہی نہیں تھا، گتوں کو پھینکتے تھے. اب کسی استبل میں جائے وہاں گدے کھاتے تھے. ٹھیک ہے جی، 300 روپیز اور 200 روپیز رکھے ہو. کیوں؟ یہ مجھے تیل پہ کا مل رہا ہے، مجھے ٹرانسپورٹ، تو سارے عوامل ملا کے اس کا نتیجہ تو پہ نکلتا. لیکن مجھے یہ میں ایسی سب کی بات کر دوں، اکنامک سروے یہ بھی بتا رہے تھے جو نیوٹریشیس فوڈ ہے نا، ان کی پر کیپٹا کنزمپشن کم ہو رہی ہے. پروٹینس کی جو ڈائٹ میں جو حصہ ہے وہ یمبائدے ایک بندہ کنزیوم کرتا تھا، وہ کم ہو گیا. اور بڑی کیا ہے یہ جو سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں کی گیا، کیونکہ وہ پروپورشن ہی ہوتی ہے نا، جب ایک چیز کم ہوتی ہے تو اس کا دل میں ہوئی. تو انہیلدی ڈائٹ ہماری ہو رہی ہے. اسٹرینتھڈ جو چلڈرن ہیں ان کی تعداد بڑی جا رہی ہے. پرابلم جو ایجوکیشن کی بات ہو رہی تھی نا، وہاں بھی پرابلم تب آیا ہے کہ جب ہم نے وہاں بھی مارکیٹ انٹروڈیوس کر دی ہے. ہیلتھ اور ایجوکیشن جو تھی پاکستان میں ہمارے جوانی کے زمانے تک اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی. یہ جو میڈیکل کالج، سرکاری میڈیکل کالجوں کی فیس کی بات کر رہے ہیں، میں بھی ایک نویل کالج جو پاکستان کا سب سے اچھا سمجھا جاتا ہے اس میں پڑھا ہوں. اس کی فیس ہوتی تھی سال کی 400 روپئے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے ساتھ جو ہاسپٹل تھا گورنر بھی اسی میں آ کے علاج کرواتا تھا سرکاری، اور امیر ترین آدمی بھی اسی میں آ کے علاج کرواتا تھا. اور جو ہمارے جو پروفیسر ہوتے تھے وہ سارا دن ہاسپٹل میں موجود رہتے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ تو پروفیسر مل ہی نہیں رہا تو پتہ نہیں کس کا سپورٹ ہے. ساری ایڈیکویٹ ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن جو ہے، ایجوکیشن جو زمانے میں ہماری اسکول کی تھی وہ پی تھی. ٹھیک ہے جی، وہ سارا کچھ ختم کیا اور ہم نے مارکیٹ کو کہہ دیا. مارکیٹ کو جب آپ ڈالتے ہیں، ہو سکتا ہے بڑی اچھی کوئی پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشن دے رہی ہو، لیکن اس کی وجہ سے جو سب سے بڑی ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو ایکول یعنی کہ ریسورسز میں شیئر دے، لیکن ایکول اپرچونٹی دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اب جو ہم نے سرکاری اسکولوں کا حال کر دیا، وہاں کا پڑھا ہوا بچہ کو ٹڈو کا یا کہیں نہ پڑھا ہوا بچہ جو ہے وہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے ایک اس اسکول کے پڑھے ہوئے بچے سے جس کے والدین اس پہ سال میں 2 لاکھ روپیہ 3 لاکھ روپیہ خرچ کر رہے ہیں. تو آپ اپنا جو بیسیکلی جو آپ کا ریسورس ہے جو ہیومن کیپٹل ہونا چاہیے تھا، وہ بھی ڈائریکٹ ٹیکنیکل ٹرم ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے، تو اس کو ہم ڈیولپ کرنا ہی نہیں ہے، اسے ہم تباہ کر رہے ہیں. جی جو بچے جو ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ ہمارے جو واحد اگر سائنس میں ہم نے کوئی نوبیل پرائز پیدا کیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب تھے. وہ کسی پرائیویٹ اسکول سے بھی پڑھے، وہ سرکاری سسٹم سے پڑھے ہوئے ہیں نا جی. تو سرکاری سسٹم کو ہوتا کیا ہے، ہم یہ بات نہیں سمجھتے کہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ پہلے سرکار کی انسٹیٹیوشنز کو تباہ کرتے ہیں.
اور پھر ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. یہی پروسیس آپ اگر کبھی دیکھیں, کبھی بائنگ اور ڈسکشن کرنے کا, تو پروجیکٹائزیشن میں بھی ایک پروسیس آپ کو کراتا ہے. پہلے اسٹیٹ انٹرپرائزز کو جو ہے سیک بنایا جاتا ہے, اور پھر ان کو کوڑیوں کے داموں جو ہے نا وہ کس ویسٹڈ ایڈریس لے جاتے ہیں. تو پرابلم ہمارا وہی ہے کہ ہم نے, اور وہ جو ہم وہ ایک تھیوریٹیکل بات کر رہے تھے کہ اسٹیٹ کو انٹروین کتنا کرنا چاہیے اکانومی میں یا نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنی جو ہے ڈسکشن ہے. لیکن ہمارے نا تو اسٹیٹ اگر انٹروین کرتی ہے تو عوام کے پکاپ پہ انٹروین کرتی, انہی ویسٹرن گروپس کے جن کو وہ بڑی بچیاں کہہ رہی ہیں ان کے ہی بینیفٹ کے لیے اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے. تو یہ سارے مسائل کرتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں کریں گے ہم, اکنامک جو پالیسی ہے اس کو ہیومنائز نہیں کریں گے, اس کا آبجیکٹو یہ نہیں رکھیں گے کہ لوگوں کی بہتری ہو, اور یہ رکھیں گے کہ جی ہم نے یہ فگر جو ہے نا یہ مائکرو اکنامک انڈیکیٹر بھی امپروو کر کے دکھا دی ہے, تو تب تک مسئلہ حل نہیں ہو. آپ نے ایک اور چیز دیکھا سوئل کراچی, اسلام آباد کے یا پاکستان میں بڑے ہاسپٹل, کون سے بڑے ہاسپٹل این جی او کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, اور کیوں این جی او کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, اور وہ بھی فیسیں کیا. ایک چیز دوسرا, بائی لا جب وہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا اس میں کتنے پرسنٹ بیڈ جو ہے کہ ان کو فری دینے کے, کیونکہ کتنے پرسنٹ یہ پی سی ریبرمنٹ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے گا, دیکھیے کون سا ہاسپٹل ہے. نمبر 2, پاکستان کے کون سب سے بڑے پرائیویٹ گروپ جو ایجوکیشن کے وہ این جی او رجسٹرڈ. این جی او کا مطلب ہوتا ہے آپ ٹیکس کی ایگزمپشن ملتی ہے, آپ ایک ویلفیئر کا کام کر, جی پھر ان کی فیسیں لی کر, پھر جو بات ہے نا ابھی کو فیسلیٹیٹ ہوتے ہیں جی اسٹیٹ آن انٹرپرائزز کی ایسی, کیا آپ اس میں جان دی. مگر ایک بات نہیں بڑی واضح ہے, ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں سکتا. ظلم یہ نہیں صرف ہوگا کہ آپ کسی کو اس کو بھیج دیں جیل میں پھینک دیں, یا کسی کو گولی مار دیں, یہ کر دیں. بلکہ اسے کو پوچھ رہا تھا کہ یعنی کہ جی دیکھیں, میں سر ایک انٹرویو کر رہا تھا میرا, کیوں کہتے ہیں کے پی کے میں اور بلوچستان میں جو ہے کہ لوگوں کو ٹیررزم میں لوگ گولی مارتے ہیں. میں نے یہ سودا پنجاب اور ادھر کو اب انٹیریئر سے ہیں وہاں گربت سے مارے ہیں. گربت سے مارنا زیادہ تکلیف دہ ہے, سسک کے وائلنس کو کہتے ہیں نا. کہ جب بھی اب ڈائلاگ اور شروع ہوتا ہے کسی فلم کا, جب وہ ویلن کہتا ہے میں تمہیں سسک کے ماروں گا, تم سسک کے مرو گے, چاہے کوئی گن کے بیرل سے بندہ لاتا ہے, چاہے بھوک سے مرتا ہے, چاہے وہ باڈی کی کمی سے مرتا ہے, باڈی کی کوالٹی سے مرتا ہے, دونوں کیا سب. میری میں چوائس اس میں ایک کروں پرسنل ایکسپیرینس جی خدا کے ساتھ انہوں نے جو کہا. 1987 میں ڈاکٹر صاحب ہم تھے سال سینئر, میں نے 1987 میں کیا تھا سی ایس سی. جب ہم گئے سول سروس سے گیٹ میں, تو وہاں پہ 2-4 دنوں کے بعد نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا ایجسونین ٹو میٹ. دین ایک دن لکھا گیا تھا گیلینس ٹو میٹ, اور یہ گورنمنٹ کالج لاہور کا بھی ہم ایک ہے راوینس ٹو میٹ. اچھا, اب یہ شفٹ رہے کہ جو 20-25 لوگ اس انسٹیٹیوشن سے آئے تھے, جو 20-25 یہاں سے, ٹوٹل واز 191 آفیسر مختلف گروپس میں جو سلیکشن اپوائنٹمنٹ. ایک دن میں جا رہا تھا, نوٹس بورڈ پہ لکھا تھا ٹارٹینس ٹو میٹ, ٹارٹینس تو ٹاٹ والے. اچھا میں سمجھ لیا یہ ورڈ نوٹس کس نے لگایا ہے. ایک بڑا مشہور بیوروکریٹ گزرا ہے فواد حسن فواد, جو نواز شریف کا سیکٹری کا. ہی واز فرام ٹار اسکول. تو اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جی سارے مل رہے ہیں تو ٹاٹیا. اچھا اب آگے دیکھیں, یہ جب سب کچھ چلا, ہمارا ڈی جی تھا AZ فاروقی جی, بڑا لکھا پڑھا اور بڑا, اس نے سروے کرا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کتنے آپ کے 80% ٹارٹینس 80%. اچھا میں آپ کو برسن مثال بولتا ہوں. I was member Police Service Commission KD for 3 years. PMS کے انٹرویو ہم نے کیے, ججز کے کیے, باقی تو بہت سارے تھے, لیکن یہ سروس سول سروس والے ہیں. آپ یقین کریں 5 میں ہم دیکھتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ آتا ہے PMS میں, انٹروڈکشن رہتا ہے, یہ میرا فلانا نام ہے, میرے والد کا یہ نام ہے, میرے والد اسسٹنٹ کمشنر کے ڈرائیو ہے.
ٹھیک ہے, and he got 260 marks out of 300. اب میں وہاں پہ بالکل میرٹ پہ ہمارا چیئرمین اور اللہ اس کو خوش رکھے اس پہ کوئی اثر کیا. ایک فیمیل آئی میں نے دفتر آئی, اس کے ساتھ والدہ تھی, سامنے بیٹھ گئی کہ جی میں پی ایم ایس میں سلیکٹ ہو گئی. وہ رونے لگی. بیٹا تم تو خوش ہو, رونے کی رو کیوں رہی ہو؟ اب تمہارے جو ہے نا کیریئر بن گیا. کہتے نہیں جی میں کچھ ہی سے رو رہی ہوں, بیکاز کل جب رزلٹ آیا فائنل تو میں اور میرے والد اور میں ہم 1 گھنٹہ روئے, اور ہمیں یہ تسلی ہو گئی کہ یا اللہ تو بھی ایک ذات ہے جو ہمارا بھی خیال رکھتا ہے. تو اسٹل یہی لوگ ہیں جو ٹاٹ والی جو آپ کے ملک کو سنبھالے ہوتے ہیں. اب ڈیٹا دیکھ, ٹھیک ہے, ہماری جو نئی نسل ہے جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے ہم تو اس کی وجہ سے روڈ پہ آپ جا نہیں سکتے ان کی مستیاں دیکھ کے. وہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں, وہ کیا کیا کرتے ہیں, تو کہاں جا رہا ہے یہ سوسائٹی, کہاں جا رہی؟ میرے خیال میں متفق اوپینین کہ جی یہ کنہی لوگوں کے ہاتھ کیا ہوگا ان کا مستقبل. لیکن آپ کو تو کام کے لوگ چاہیے نا, ٹھیک ہے جی. اب آپ حالت دیکھیں کہ ہی آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام میں 3% جیسے پاسنگ پرسنٹیج, انہیں محنت کی ضرورت ہے. اس کو کیا ضرورت ہے محنت؟ لیکن اللہ نے نظام چلانا ہے, اور اس نظام کو چلانے کے لیے وہ لوگ پیدا کرتے ہیں. کوئی اور آدمی اور اگر کو کو مسئلہ اس طرح کا نہیں کہے گا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 80% ٹاپ پر اسکولوں سے بڑے آئے کہ اب آپ کو 8% پہ ہی ملے گے, کیونکہ آپ نے کو اپرچونیٹی, آپ نے تو سرکاری ٹاپ والے اسکول تھے ان کو اتنی کوریکولر تباہ کر دی ہے کہ کوئی بہت انڈیویجول ایگزامپل ہوتے ہیں جو اپنی بہت زیادہ ایفرٹ کر کے ہم بھی ٹاٹ سے بڑھ کے, لیکن جیسے اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا ٹاٹ والے اسکولوں والوں میں بھی, وہ آج کے شاید مہنگے ترین اسکولوں میں بھی وہ اتنی اویئرنیس اسکل آپ کو سکھا دیتے ہوں گے. میتھمیٹکس آپ کو سکھاتے تو آپ بڑی اچھی سکھاتے ہیں. میں کسی انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لے رہا, برٹش تو زیادہ کہہ رہا ہوں, وہ لکھ کے وہ جو ایک اوور آل اویئرنیس تھی نا, جو نالج تھی, جو ایجوکیشن تھی, وہ یہ نہیں کہتے پرائیویٹ اسکول والے. وہ آپ کو ایک انٹرنیشنل کموڈٹی, انٹرنیشنل مارکیٹ کے لیے کموڈٹی تیار کر کے دے دیتے ہیں. وہ جو ایک سوشلی پولیٹیکلی اویئر لوگ ہوتے تھے, جو وہ سسٹم ہمارے زمانے کا سسٹم پروڈیوس کر رہا تھا, آپ خود ہی کر رہے ہیں کام رہے کیا. اسی لیے آپ دیکھیں نا, میں خیر تھوڑی سی چیٹ سائٹ پہ چلا جاؤں کہ آپ جو نئی نسل ہے اس کی پولیٹیکل اویئرنیس کے بارے میں آ گئے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ جو ہیں کن لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کتنے آسان حل وہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے کتنے مسائل ہیں ان کے آسان بندی ہوتے ہیں, یہ انتہائی کمپلیکس کام ہے. اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ جی میرے پاس ہر مسئلے کا فارمولا, میرے پاس اکانومی ٹھیک کرنے کا فارمولا, تو اس سے جتنی دور بھاگ سکتے ہو نا بھاگ پھرے, کیونکہ مسئلوں کے آسان حل نہیں ہے, مسئلوں کے کمپلیکس حل ہیں اور محنت کرنی پڑتی ہے. ایک پوری جنریشن کو محنت کرنی پڑے گی تو کوئی شاید مسئلے سر ایک چیز آپ دوں گا جی کی جاتے سے جی جو ہمارے ساتھ سے ہم بھی ٹرسٹ ہاں جی ان کی کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. کبھی آپ کسی نے, میں تو کبھی آپ کسی استاد کو سگریٹ پیتے یا فلم دیکھتے یا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے, اونچی آواز سے بولتے یا کسی طرح کوئی ایسی حرکت کرتی, میں نے اپنی کسی چیز کو نہیں. آپ سب ایک مٹیا اگر دیکھے گا کہ بات کا, ہاں ہم نے شاید بھی ایسی بات کی تھی کہ وہ لوگوں کی عزت کیا ہے. جب ہم لوگ جب دیکھو میں کے اسکول یا مطلب اس وقت شہر کا سب سے معزز آدمی استاد سنتا ہے اس وقت. اب یہاں وکیل یہ 2 لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے, یہ شہر کی جو لیڈ تھی وہ یہ سمجھی جاتی تھی. اب یہ لوگ جو ہیں یہ منہ چھپاتے کرتے ہیں, یہ لوگ منہ چھپاتے کرتے ہیں. وکیل تو خیر دور ہے کہ لگا کٹنگ کی ہو گئی, لیکن میں ساتھوں کی بات کر رہا ہوں تو وہ سوسائٹی کی ویلیوز بہت زیادہ بدل دی گئی ہیں, اور ان کو اتنا زیادہ وہ جو ہے کمرشل اور وہ بنا دیا گیا, کموڈٹی بنا دیا گیا انسان کو. یہ سارا ہمارے اس جو اکنامک فلسفی کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے. اور وہ فلسفی ہے جو ایک ڈکٹیٹر نے بغیر کسی ڈیبیٹ کے, بغیر کسی ڈسکشن کے ہم پہ نافذ کر دی تھی, اور اس کی ہم توسعات کریں.
آج کل تو ٹیچر سر بچوں کا ٹیچر کو ٹیچر کی مجال ہے، ساتھ جاتے ہیں والدین، اور اتنے والدین سے اتنے بےحودہ ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ جاتے ہیں جا کے ٹیچر کی بے عزتی کرتا ہے. سر بس میرا لاسٹ کوشچن ہے سر، ایک بات پہلے آپ سے ہے سر، یہ جو عام آدمی ہے اس کا انٹرسٹ نہیں ہے فزیکل ڈیفیسٹ میں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں، ٹریڈ ڈیفیسٹ میں، سر وہ انٹرسٹڈ ہے انمپلائمنٹ میں، انفلیشن میں، پاورٹی میں. تو سر یہ بجٹ کس طرح سے ایڈریس کر رہے ہیں ان ایشوز؟ دیکھا نا میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ بیسیکلی تو بجٹ کو دیکھنا ہی اس طرح سے چاہیے کہ وہ ریسورسز کہاں ایلوکیٹ کی جائے. تو ریسورسز مثلاً جو بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، یہ نان ٹیکس ریونیو کی بات کر رہے تھے. نان ٹیکس ریونیو میں ہم سب سے بڑا تو ہمارا پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی پہ ہم ریلائی کر گئے ہیں. 1.7 ٹریلین اگلے سال ہم ویسے کلیکٹ کرنا ہے، جس کو کانٹیکسٹ میں رکھنے کے لیے آپ یہ ایک فگر سے رکھ دیتے. میں کوئی ایئر وائی بریک اپ نہیں دیتا. 2018 میں 81 بلین آئے تھے، اور آپ اس کو دیکھیں یہ 1700 یا تقریباً 1800 بلین جو ہے اس میں ہم سال میں لیں گے. وہ سارے کا سارا عام آدمی بھی اس کا درجہ پڑھنا نہیں. اب وہ آپ اگر اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ایک آدھی ایک ڈلوا رہا ہے، تو اس نے پی وی ایس دینا ہے، گورنمنٹ کو 100 روپیہ جو ہے پر لکھا ہے، اس طرح کا. اور وہ بات وہاں نہیں رہ جاتی، کیونکہ ساری جو چیزیں ہیں جو کہ ہم نے استعمال کرنی ہے کھانے کے لیے یا اور کسی چیز کے کی، ان ساروں نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے، اور ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بھی اسی طرح سے بڑھ جائے گی. تو آپ عام آدمی کی زندگی تو اور زیادہ مشکل کر رہے ہیں. اس کے لیے اس بجٹ میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. آپ جو بہتر کلاسز ہیں ان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ٹیکس ریٹس ان کے لیے کم کرتے ہیں، ان کو ایکسپورٹرز جو ہیں ان کا ٹیکس ریٹ آپ کم کر رہے ہیں. اس کے سب کی چیزیں آپ ضرور کر رہے ہیں. اور وہ شاید اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا، وہ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ انجن آف گروتھ بنے گا. تو انجن آف گروتھ نہیں بنتا، وہ نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہوتی ہے. فائلیں بیچنی، ہم نے سال زندگی میں 2-3 دفعہ یہ ٹیزر دیکھے میں کہ فائلیں نہیں کالودی اناؤنس ہوتی ہے، اس کے فائلیں بکنے شروع ہو جاتی ہیں، نہ وہ کبھی کالونی بنتی ہے. وہ ایک جو ہے نا سٹا ہو کے کاروبار ہو جاتا ہے. آپ نے 10,000 کی ایس پی ٹی کر 25,000 کی بیچ کی پیسے کما لیے، اور اس کا اکانومی کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ کنزمپشن کو پروموٹ کر دی ہے. اور جب کنزمپشن پروموٹ ہوتی ہے تو ساتھ ہی ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہے. ابھی تو ہم فسکل ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں نا. ایک اور ہمارا پرابلم ہوتا ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا. یدی ہم ایکسپورٹ کم کر رہی چیزیں اور امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں، جب معاشرے میں اس طرح سے ایک خوشحالی آ جاتی ہے نا آرٹیفیشل قسم کی، جو بغیر کسی پروڈکٹیو کام کو یہ اگر آپ پیسے کو گمانے کا موقع دے دیں. اگر کوئی بندہ انڈسٹری لگاتا ہے، امپلائمنٹ دیتا ہے، کوئی پروڈکشن کرتا ہے، جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، تو اس کا پیسے کمانا جائز ہے. لیکن جو بغیر کچھ کیے پیسے کمائے جاتے ہیں وہ اکانومی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، بینیفیشل. تھینک یو سر. سر لائف آفٹر بجٹ یا وے فارورڈ، اس پہ آپ کا کوئی کامنٹ؟ صاحب تو کسی نے پوچھا تھا پاکستان کی بلاک کیسے ہو، اور کپڑے تھے وہ ویسے ہی برے کیا ہو گئے کٹا کہ اسی طرح چلتے رہے. دس از تھینک یو سر. سر شال آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ یہ سب نے کہا کہ گھر میں جب مسئلہ ہوتا ہے نا چھوٹا موٹا، ہر کسی کے گھر میں یہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ شام کو ماں باپ پہ اکلائی بیٹھتے ہیں، کوئی حل نکالتے ہیں. کسی کو والدہ غصہ کر لیتے ہیں، کسی کو کر لیتے ہیں، کسی کو راضی کرنا پڑتا ہے. کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پھر آپ خود سوچنے لگتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا ہے. اب میں تو کم از کم رات کو، بیکاز میری بدقسمت یہ ہے کہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو وہ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے تو اکنامکس کے کلاس پہ جب جاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی اتنی بڑھ رہی ہے کہ دیر ول بی اونلی اسٹینڈنگ پلیس، خوراک ختم ہو جائے گی. تو ہمیں تو 1970 سے اس پہ لگایا گیا کہ خوراک بھی ختم ہو رہی ہے، اسٹینڈنگ پلیس ہوگی، گھر بھی نہیں ہوں گے. دوسرا انگلش کا کلاس ہوتا تھا، وہ شیکسپیئر اور ملٹن اور فلانا فلانا، کہتے مزے کرو، کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بیکاز آف دا بیک گراؤنڈ کہ یہ ہم اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں، تو بازار میں جاتے ہیں ٹماٹر بھی 20 روپے مہنگا ہو جاتے ہیں، پھر فکر ہوتی ہے کہ یار یہ تو بہت بڑھ گیا بیکاز آف یور
اس کے لیے یہ بھی آسان حل نہیں ہے. چاہے آپ جس طریقے سے بھی ہو, جس کی بھی حکومت ہو, تو وہی بات ہوگی کہ پولیٹیکل اس سے ہوگا, کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور ہماری سمجھ سے تو بالاتر ہے, بیکاز 8,000 ارب تک میں نے صرف سود کے پیسے دیتے ہیں آؤٹ آف 20,000 ارب. تو 8,000 تو یہ بھی بہت بگ ہے. یعنی بندہ منہ سے کہتے ہوئے کرتا ہے کہ 8,000 کہاں سے آئیں گے, وہی دیکھیں گے. جی سر. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلم ہمارا اللہ سے کب سود نہیں دیں. جی سر. چیز اللہ اللہ کرنے سے آبجیکٹ ہے. ہم ان کے تو آبجیکٹ لگے ہوئے تمہاری کو یا تو آپ وعدہ نہ کریں, آپ کمٹ نہ کریں, کمٹ کیے اس کو فلفل. اور یہی کیا یہ وہ کہتا 1948. ہم 1940 کی ان کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکولر باکسنگ, باقی ساری اسٹیبل دی جاتے ہیں. وہ سیکولر نہیں تھا, وہ تو اسٹیبل وہ کہتے کہ یہ تو سب میں فنڈامنٹل ہے. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کی مار جائے گا کیونکہ ساتھ کرے گا اس کا کیس میں لڑے گا. اس سے بڑی گیادی کوئی نہیں ضرورت اس بائی ایکس. تو جہاں تو وعدہ نہ کریں. تھینک یو سر. تھینک یو سر. بنگلہ دیش کی مثال ہے, ہمارا ایک کی جگہ ہے آج وہ کیسے کمبوڈیا, ویتنام. ہم تو ہم کسی سے وہ نہیں کرتے بنگلہ دیش کو دیکھیں. ایک غیرت آئی دی ہے, غیرت کی پاؤں کی طرح جو ہے کپات کرنی پڑے, چاہے آپ پہ تو اٹھانا پڑے یا تو بھی Thank you very much everyone for watching.